میں نے کہا تمام مسلمان بھائی کے لیے تقریر ہے، میری تقریر ٹیپ ہو رہی ہے، جب میں چلا جاؤں تو تمام مسلمانوں کو سنانا۔ میرے دوستو قرآن ہے کیا؟ دو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ اس کو، یہ اس کون ہے؟ میں بزرگ، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم نے اس کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ اس کو، یہ اس کو کون ہے؟ اس کا ترجمہ ہو کا جو ہے قرآن، اس کا ترجمہ کیا قرآن کا، ہم نے پورے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ آیت کو نہیں، سورت کو نہیں، ہم نے پورے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ ہم نے پورے قرآن کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے پورے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں، انزال کیا ہم نے پورے قرآن کا۔ تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ 23 برس میں قرآن آیا؟ ہم نے پورے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں، تو دلیل کیا ہے 23 برس میں؟ تو پھر اللہ نے آگے جا کر کہا تنزیل الکتاب، تنزیل تفعیل کے وزن پر، انزال افعال کے وزن پر۔ یہ ہماری مجلسیں، حسین کی مجلسیں درسگاہ ہیں، یہ مجلسیں درسگاہ ہے نوجوانوں، یہ ہمارے حسین کی مجلسیں درسگاہ ہے۔ یہاں علم بھی ملتا ہے، یہاں عقل کی ملتا ہے۔ یہ واحد عبادت ہے جو پوری عبادت مشتمل ہے قرآن پر۔ مجلس کی ابتدا بھی قرآن پر، انتہا بھی قرآن پر۔ ابتدا ہوتی ہے صامت قرآن سے، ختم ہوتا ہے ناطق قرآن پر۔ یہ قرآن ہی قرآن ہے۔ تو تنزیل دو جگہ، دو الفاظ اللہ نے کبرا استعمال کیے۔ جو میرے بچے ہیں وہ جو چھوٹے ہیں ان کو سمجھ لے آپ بچے نہیں ہیں، میری طرف دیکھیں آپ بچے نہیں، یہ بچے ہیں، آپ بچے نہیں ہیں۔ میں نے کہا میرے دوستو تنزیل انزال، انزال افعال وزن پر، تنزیل تفعیل وزن پر۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ انزال ہوتا ہے بیک وقت، انزال ہوتا ہے بیک وقت، اور تنزیل ہوتی ہے تدریجاً، آہستہ آہستہ آہستہ۔ تو کیا یہ قرآن دو مرتبہ نازل ہوا تھا؟ کبھی انزال کبھی تنزیل۔ ہر چیز کو ظرف کی ضرورت ہے، ہر چیز کو ضرورت ہوتی ہے ظرف کی۔ قرآن کو بھی ضرورت ہے ظرف کی۔ ظرف کی کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے ظرف کی؟ ظرف اسے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز ظاہر ہو۔ یہ ٹوپی میری ظرف ہے، کس کا؟ تسبیح کا۔ ٹوپی ظرف ہے تسبیح کا۔ میں نے بھائی کو کہا پانی لے کر آ، اب پانی آ نہیں سکتا جب تک پہلے ظرف نہ ہو، پہلے ظرف نہ ہو، کوئی جگ ہو، کوئی گلاس ہو، کوئی گھڑا ہو۔ ہر چیز کو ضرورت ہے ظرف کی۔ نبوت کو بھی ضرورت ہے ظرف کی، امامت کو بھی ضرورت ہے ظرف کی۔ امامت دیکھنے میں نہیں آتی، وجود دیکھنے میں آتا ہے۔ نبوت دیکھنے میں نہیں آتی، ظرف دیکھنے میں آتا ہے۔ تو ہر چیز کو ضرورت ہے ظرف کی۔ انزال مانے ہے بیک وقت۔ یہ انزال جن کو اللہ نے کیا تھا یہ ہے 14، یہ ہے 14 بیک وقت، اور تنزیل ہے تدریجاً 23 برس میں۔ پتا چلا یہ 14 جو ہیں یہ ہے وجود قرآن۔ اب قرآن ظاہر
ظاہر ہوگا 14 کی زبان سے. اب یہ ہے وجود قرآن. میں نے اس کا اسم مسمى. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ جعفر عباس. یہ جعفر عباس ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کے نام رکھتے ہیں. میرے ماں باپ نے میرا نام عبدالحکیم رکھا. عبدالحکیم اسم ہے. عبدالحکیم اسم ہے. آج میں وجود ہوں نا, آج اگر میں نام اور جعفری صاحب نے اشتہار دکھا اور اس میں نام لکھا ہوا ہے عبدالحکیم پڑھے گا, میں جو نہ آیا تو جعفری صاحب کہتے رہے وہ جو اسم لکھا ہوا تھا نا کہ عبدالحکیم اترا بھی پڑھے گا. عبدالحکیم مجلس پڑھ, عبدالحکیم مجلس پڑھ, عبدالحکیم مجلس پڑھ. کیا کہو گے؟ یہ تو اچھا بھلا تھا. مقصد اسم سے حاصل نہیں ہوتا, مقصد نام سے حاصل نہیں ہوتا, مقصد ہوتا ہے مسمى سے, وجود سے. ارے میں نام ساری رات کہتا رہے عبدالحکیم پڑھ, اسم نہیں پڑھے گا جب تک میں نہ آؤں. اب قرآن ہے اسم. اللہ نے کہا عبدالحکیم یہ قرآن پڑھتے رہے, ساری رات پڑھتے رہے جب تک 14 کے دروازے پر نہیں آئیں گے. تقریر میری نعرہ, شاباش, تقریر میری بس نعرے ذرا کم لگائیں, بات زیادہ کرے تاکہ میں مواد دے سکوں. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, مجھے ایمان سے بتاؤ یہ 14 کے 14 ہیں قرآن, یہ 14 کے 14 ہیں وجود, وجود قرآن. ارے اسی لیے تو میں کہنا چاہتا ہوں, افسوس کی بات ہے جہاں جہاں میری بات جا رہی ہے مسلمان, افسوس کی بات ہے کاغذ ہمارا, پریس ہماری, چھاپنے والے ہم, قرآن آتا. ارے افسوس کی بات ہے تو اسم کو چومتا ہے اور وجود کو اپنے جیسا سمجھتا ہے. بڑا جملہ میں نے کر دیا. اگر یہ نعرہ حیدری اچھے سامعین بنو گے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کعبہ بچے نہیں ہے. میں نے کہا تم اسم کو اپنے جیسا سمجھتے ہو. کئی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جب آذان آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ ہاتھ چومتے ہیں. اس کو یہ بدعت نہیں ہے. ارے تم نے تو نام سنا تھا نا, تو اگر رسول تم جیسا ہے, تمہارے باپ جیسا ہے, تو باپ کے نام کو کیوں نہیں چومتے؟ زبان سے بات کر میرے بھائی, آپ کے چہرے پر میری نظر ہے. پتا چلا کہ اسم کو تو مانتا ہے اور وجود کو کہتا ہے کہ ہم جیسا, تو وجود کو کہتا ہے کہ ہم جیسا ہے. آئیے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں اور جس میں پورا مسئلہ حل ہو جائے گا. بے گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو. میں نے کیا کہ اسم کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں اور وجود کو کہتے ہیں کہ ہم جیسا ہے. یہ 14 کے 14 قرآن ہے. ظرف کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ڈسپلے کرنا, ظاہر کرنا. گلاس کا کام ہوتا ہے پانی کو ظاہر کرنا. ٹوپی میں میں نے جب تسبیح رکھی تھی, اب آپ کہہ رہے ہیں تسبیح ادھر آ, تسبیح ادھر آ. تسبیح کہے گی میرا ظرف ہے ٹوپی, جب تک ٹوپی کے پاس نہیں آئے گا میں نہیں ملوں گی. دیکھو میں نے پھر بڑا جملات کر دیا ہے, آپ کے چہروں پر بھی میری نظر ہے. ارے افسوس کی بات ہے, تو میں قرآن بھی کہتا, قرآن سبحان اللہ, قرآن سبحان اللہ. قرآن نے کہا میں تو مضروف ہوں, یہ 14 ہے ظرف. اور نعرہ حیدری. اور آئیے بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں, بڑا جملہ کرنا چاہتا ہوں. اور جملہ یہ ہے جس کے لیے میں نے آپ کے قریب آنا ہے
ہے. اب جملہ قبلہ یہ ہے، میرے بہت ہی بزرگ اور بہت ہی عزت والے میرے ہم عقیدہ قبلہ وہ صاحب آ گئے ہیں تو مجھے بھی بڑا لطف آئے گا. سید بھی ہے تو قبلہ حضور اکرم نے اسی لیے حضور اکرم نے فرمایا قبلہ اسی لیے حضور اکرم میرے وجوبات پر یہ قرآن کی اسم پر مسمہ پر 14 مسمہ ہے. قرآن اسم ہے، یہ اسم کو مانتے ہیں، مسمہ کا انکار کرتے ہیں. اسی لیے حضور اکرم نے فرمایا من عرف فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو پہچانا اس کو لیلۃ القدر مل گئی. بڑا جملہ میں نے کہا نعرہ حیدری. من عرف فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو پہچانا اس کو لیلۃ القدر مل گئی. جس نے میری بیٹی فاطمہ کو پہچانا اس کو لیلۃ القدر مل گئی. یہ معنی کیا، مقصد کیا؟ ارے مقصد تو صاف ہے کہ قرآن نازل کہاں ہوا تھا؟ نزل بروح الامین علی قلبک، قرآن نازل ہوا تھا قلب رسول پر. قلب رسول ہے ظرف کس کا؟ قرآن کا. میں نے اس کے آپ بچے نہیں ہیں میرے بھائی جو بیان کے آگے بیٹھے ہیں. قرآن ظرف ہے، آل محمد قرآن مظروف ہے، آل محمد ظرف ہے، اور قرآن کا ظرف ہے قلب رسول. قرآن مظروف آیا کہاں پر تھا؟ قلب رسول پر. یہی تو سبب ہے تو مسلم شریف میں بھی ہے کہ ام المومن نے پوچھا تھا رسول سے یا رسول اللہ جب بھی بطول آتی ہے آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو آپ کی بیٹی ہے، آپ بیٹی کی حیثیت میں نہیں، فاطمہ ہے وجود قرآن. بڑا جملہ ہے، میں نے پڑھا جو نعرہ ہے فاطمہ ہے وجود قرآن. میں وجود قرآن سمجھ کر اٹھتا ہوں. رسول نے فرمایا من عرف فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ کو پہچانا اس کو لیلۃ القدر مل گیا. آج پتا چلا کہ دربار میں کیوں آئی تھی بی بی؟ دربار میں اسی لیے آئی تھی کہ عبدالحکیم یہ اسم کو مانتے ہیں، وجود کا انکار